الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه الذين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق من كل أمر حكيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك آل بيتك يا نبي الله زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے جسم میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے جسم میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند اور چیر دیا چھپے ہوئے خور کو واپس کیا اشارے سے چاند اور چیر دیا چھپے ہوئے خور کو واپس کیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے
مکین و مکان تمہارے لیے، صبا وہ چلے او باغ پھلے پھول کھلے کے دن ہو بھلے، صبا وہ چلے او باغ پھلے پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لیوا کے تلے او ثنا میں چلے رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوستدار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج شعبان المعظم و مکرم کی 12 تاریخ ہے، اور شعبان المعظم کا مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور شعبان المعظم کا مہینہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ یعنی رمضان المبارک کے اندر تو روزے فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن جو باقی مہینے ہیں ان کے اندر نفلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، ان سب میں سب سے زیادہ جو روزے آپ رکھتے تھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر ایک پیاری رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، 15 شعبان کی رات۔ یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر بندے کی تقدیر لکھی جاتی ہے، بندے کی زندگی لکھی جاتی ہے، بندے کا اعمال نامہ دیکھا جاتا ہے، اور بندے کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور بہت سارے بندوں کی اس رات کو اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ اور یہ وہ رات ہے 15 شعبان المعظم کی رات، جس کے بارے میں احادیث مبارکہ بھی ہیں، قرآن مجید کے آیات سے بھی ثابت ہے، اور محدثین کے قول بھی ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور بہت سارے بندوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ اور 15 شعبان کی رات، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے، اور باقی راتوں کے اندر بھی اگر اللہ کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر بندہ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ بخشش عطا فرما دیتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس رات کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، محدثین کے قول سے بھی ثابت ہے، صحابہ کے قول سے بھی ثابت ہے، سامعین کرام یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اور اس رات کو عبادت کرنا مستحب عمل ہے۔ بعد نے کہا کہ اس رات کی عبادت جو ہے یہ بدعت ہے۔ جس نے اس رات کی عبادت کو بدعت کہا، جس نے اس رات کی عبادت سے روکا، وہ خود تو بدعتی ہو سکتا ہے، وہ خود تو عبادت کا انکار کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن اس رات کی عبادت مستحب عمل ہے، جائز ہے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ اس کا اجر پائے گا، ثواب پائے گا۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں ہو سکتا، وہ گنہگار نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام بات کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے جو اللہ کی یاد دلاتے رہے۔ ایک بچہ ہے مثال کے طور پر، اس کو ہم سودا لینے کے لیے بازار بھیجتے ہیں، دکان پر بھیجتے ہیں کہ جاؤ وہاں سے سودا لے کر آؤ۔ بچہ رستے کے اندر جاتے ہوئے دوسرے بچوں سے ملتا ہے، وہ کھیلنے لگ جاتا ہے، کھیل کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ جہاں اس نے دکان پر جانا تھا، جہاں سے سودا لانا تھا، وہ نہیں لے آیا۔ جب ٹائم پر نہ پہنچا تو اس کے والدین نے دوسرے بندے کو پیچھے سے بھیجا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ، وہ خود کھیلنے لگ گیا ہے، مہمان آئے ہیں، سودا لے آنا تھا اس نے، اب وہ نہیں پہنچا ٹائم پر، تو وہ بندے کو بھیج کر اس کو بلواتے ہیں یا فون کرتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح اس کا پتہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ جب بھی وہ غافل ہو جاتا ہے اللہ اپنے نبیوں کو بھیج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیج دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میری عبادت سے غافل ہو چکا ہے، جاؤ اس کو میرا پیغام سناؤ اور میری یہ عبادت کرے اور مجھ سے معافی طلب کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے لیے، چونکہ اب نبیوں کا آنا بند ہو گیا، اب ختم نبوت پر مہر لگ چکی ہے، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس لیے ہم آخری امت ہیں۔ اب نبی نہیں آئیں گے، نبی پیغام نہیں سنائیں گے۔ اب قرآن کو پڑھ کر، نبی کو فرمان کو پڑھ کر جو اللہ نے راتیں دی ہیں ان کے اندر عبادت کر کے تو اپنی بخشش کروا سکتا ہے۔ ان راتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھیجا ہے کہ میرا بندہ ان راتوں کے اندر میری یاد کر لے۔ جب یہ رات آتی ہے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، کیوں نہ ہو میں بھی اللہ کی عبادت کر کے اس رات کو اپنی بخشش کروا لوں۔ سامعین کرام اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فیہا یفرق من کل امر حکیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بہت کاموں کی تقسیم فرماتا ہے۔ فیہا یفرق، حکمت والے کاموں کی تقسیم ہوتی ہے، بہت سارے حکمت والے کام یہاں سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو روزی لکھتا ہے، اس بندے کو اگلے سال کتنی روزی ملنی ہے، اس نے کتنا زندہ رہنا ہے، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، وہ بھی درج کر دیا جاتا ہے کہ اس کی اللہ نے بخشش فرما دی ہے۔
اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے تم سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر توبہ کرو۔ کیا کرو؟ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف عطا فرمائے گا۔ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ مومن اس رات کو توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ مومنوں کے لیے یہ بخشش کی رات ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ 15 شعبان کی رات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، روایت کرنے والے پاک علی ہیں، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، آپ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، ادھر سورج غروب ہوتا ہے، لغروب الشمس الی السماء الدنیا ینزل تنزل الرحمہ، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنی بخشش کروانے والا، الا من مستغفر غفر له، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اذا قضا حتی طلع الفجر، اسی طرح اللہ کی رحمت ساری رات آوازیں لگاتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ آ جاؤ معافی مانگنے والے ہو، آ جاؤ توبہ کرنے والو، الا قضا حتی یطلع الفجر، اسی طرح آوازیں آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت آوازیں لگاتی رہتی ہے۔ پاک علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب 15 شعبان کی رات آتی، اپنے گھر سے باہر نکل جاتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور آپ فرماتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، 15 شعبان کی رات کو باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کا وقت کون سا ہے۔ سامعین کرام، یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ معافی طلب کرنے کی رات ہے۔ اس رات کو نوافل پڑھے جائے، ذکر اذکار کیا جائے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کی جائے۔ اس رات کو عبادت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری روایت کے اندر حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں 15 شعبان کی رات آئی، میں نے دیکھا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہے، میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور چلے گئے، کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے۔ میں حضور کا پیچھا کرتے کرتے جنت البقیع کے اندر پہنچی، میں نے دیکھا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر ہیں۔ کس کے اندر ہیں؟ جنت البقیع کے اندر ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے آپ قبرستان کے اندر موجود ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، حتیٰ کہ من عدد شعر غنم قلب، بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔
بنو کلب ایک قبیلہ تھا، اس کی بہت ساری بکریاں تھیں، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اس قبیلے کی بکریاں تھیں۔ پھر دیکھو بکری، ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، پھر بکریوں کا ریوڑ ہو، اس کے بال آپ گن نہیں سکتے، اپنے سر کے بال آپ نہیں گن سکتے، بکری کے کون گن سکتا ہے؟ تو وہ بکریوں کے بالوں کے برابر لِأَكْثَرِ النَّاسِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگوں کی اللہ بخشے فرماتا ہے، من شعر غنم کلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مخلوق کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ وہ رات عظمتوں والی رات ہے، اس رات کو اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر توبہ کرنی چاہیے، معافی طلب کرنی چاہیے۔ لیکن سامعین کرام، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بھی معاف نہیں عطا فرماتا، اس رات کو بھی معافی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ اپنے والدین کے پاس جا کر معافی نہیں طلب کرتا، جب تک اس کے والدین اسے معاف نہیں کر دیتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی معافی نہیں کرتا، جب تک وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر توبہ نہیں کرتا اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ دوسرا وہ شخص جو قطع تعلقی کرنے والا، جو تعلق کو توڑنے والا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں اپنے بھائیوں سے ناراض ہیں، اپنے دوستوں سے ناراض ہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ چکے ہیں، اپنی بہنوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتے، والدین کا خیال نہیں رکھتے، تعلق کو توڑنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ اس رات کو بخشش نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، ذرا توجہ کرنا، جو شاعر ہے، جو شعر لکھنے والا ہے، جو عشقیہ شعر لکھنے والا ہے، گانے لکھنے والا ہے، جو مائع لکھنے والا ہے، جو ایسے بےہودہ کلمات لکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ یہ بہت سارے لوگوں کی بخشش کا سبب ضرور ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرح توجہ فرماتا ہے، مخلوق کی طرف توجہ کر کے اللہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی معافی طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، میں اس کو بخش دوں۔ لیکن سامعین کرام، جو جادوگر ہے، جو جادو کرنے والا ہے، جو لوگوں کے کام بگاڑنے والا ہے، جادو کر کے لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کو اس کی بخشش بھی نہیں فرماتا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو سپاہی لوگوں پر ظلم ڈھانے والا ہے، بادشاہ کی بات مان کر لوگوں پر ظلم کرنے والے سپاہی کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، بہت سارے لوگ ہیں جن کی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ رشوت لینے والا، جو بادشاہ اور رعایا کے درمیان پیسے لے کر ٹیکس وصول کر کے ادھر بادشاہ سے پیسے لیتا ہے، ادھر رعایا سے پیسے لیتا ہے، جس کو ہم اپنے لفظوں میں بھتہ خوری کہتے ہیں، وہ بھتہ لینے والا، اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی، اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ پاک علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا بھی فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جو اپنے تعلقات کو توڑنے والے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی، اور ایسے سپاہیوں کی بخشش نہیں ہوتی، اور ایسے بادشاہ کی بخشش نہیں ہوتی جو ناجائز رعایا سے ٹیکس وصول کرنے والا ہے، جو رعایا سے
ٹیکس وصول کرتا ہے۔ آج اتنا ٹیکس ہے کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں پوری ہو رہی، اتنا ٹیکس لگا دیا ہے، ہر چیز پر انہوں نے ٹیکس لگا دیا۔ مسجد کے اوپر ٹی وی کا بل رکھ دیا، مسجد میں ٹی وی نہیں چلتی، مسجد میں ریڈیو نہیں چلتا، مسجد کے بل کے اندر انہوں نے ٹی وی کا بل ڈال دیا۔ ایسا جو ٹیکس لگانے والا ہے اس کی بھی اس رات کو اللہ بخشش نہیں فرماتا۔ سامعین کرام، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ٹخنوں سے نیچے شلوار کو رکھتا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات کو بخشش نہیں فرماتا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار یہ 24 گھنٹے کا مسئلہ ہے، صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے۔ بعض بندے نماز کے وقت کہتے ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لو، یہ نماز کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے کے لیے مسئلہ ہے کہ آپ نے ٹخنے سے شلوار اوپر رکھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہے، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اس کا نیچے والا حصہ جہنم کے اندر ہے۔ اور اس کا فائدہ بھی ہے، ایک عقلی فائدہ بھی یہ ہے اور ہماری حفاظت بھی یہ ہے کہ جب شلوار ہماری ٹخنوں سے اوپر ہوگی تو ہماری شلوار خراب نہیں ہوگی، اس پر گرد و غبار نہیں لگے گی، اس پر کیچڑ نہیں لگے گا۔ تو اس لیے شریعت کا بھی یہی مسئلہ ہے، شریعت یہی کہتی ہے کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو۔ سامعین کرام، بہت سارے ایسے کام کرنے والے جادوگر، مشاعر، شعر لکھنے والے اور عشقیہ شعر کہنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرماتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی معافی عطا فرماتا ہے۔ اور اس رات کو عبادت کرنا مستحب عمل ہے۔ جو بندہ اس رات کو عبادت نہیں کرتا اس کے لیے کوئی ایسا فتویٰ نہیں جھاڑنا چاہیے کہ جس کے اندر اسے تکلیف ہو۔ ہاں، کوئی بندہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے، نوافل پڑھ کے سو جاتا ہے، صبح کی نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، ہم نے اس رات کا اہتمام کرنا ہے، اس رات کے اندر صدقہ کرنا ہے، اس رات کے اندر خیرات کرنی ہے۔ اور سامعین کرام، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب گورنر کو خط بھیجتے آپ اس کے اندر لکھتے تھے کہ 4 راتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کن 4 راتوں کا سال کے اندر خیال رکھنا ہے؟ وہ کون سی 4 راتیں ہیں؟ آپ فرماتے تھے ایک یکم رجب کی رات ہے، اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور ایک رات 15 شعبان کی رات ہے، ایک عید الفطر کی رات اور ایک رات عید الضحیٰ کی رات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے 5 راتوں کے بارے میں آپ فرماتے 4 ان کا ذکر فرماتے تھے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور آپ فرماتے تھے کہ جمعے کی رات جو ہوتی ہے اس رات کو بھی جو عبادت کرتا ہے، جو اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ اور ہمارے محدثین کرام، تابعین کرام، وہ اس رات کو اہتمام کرتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، یہ ان کی بھی سنت ہے اور ہمارے صوفیاء کی بھی سنت ہے۔ ہمارے صوفیاء اولیاء جمعرات کی رات کو محفلیں کرتے تھے اور پہلے لوگ اس رات کو ختم دلواتے تھے۔ آج بربادی کا سما ہے کہ جمعرات کو کوئی ختم نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ایسے طبقے کے پیچھے چل پڑے جو کہتے ہیں مر گیا مٹی ہو گیا، کچھ نہیں بچا،
ان کے لیے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں کے اندر بہت سارے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، کیوں نہ ہم اپنے بزرگوں کو جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کریں۔ لیکن اس جمعرات کو اب کوئی ختم نہیں دلواتا۔ یاد رکھنا یہ وہ رات ہے، جمعرات کی رات وہ رات ہے اللہ تعالیٰ اکثر للناس، بہت سارے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بخشش فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، معاف فرماتا ہے۔ سامعین کرام، ہم نے عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، اور اس رات کو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یقول لا یموتن الا وهو یحسن الظن باللہ، جو بندہ اللہ سے گمان رکھتا ہے، جو بندہ نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تقدیر دو معنوں، خودی دو معنوں کے اندر ہوتی ہے۔ خودی ایک ہوتی ہے تکبر کے اندر، غرور کے اندر، مال اور جاہ و جلال کا تکبر۔ ایک خودی عاجزی کی ہوتی ہے، جب اللہ کی بارگاہ کے اندر بندہ عاجزی کے ساتھ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ملائکتی قد استحییت من عبدی فلیس لہ غیری۔ سامعین کرام، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بندہ ایک دفعہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، دوسری دفعہ معافی طلب کرتا ہے، اللہ معاف نہیں فرماتا، تیسری دفعہ معافی طلب کرتا ہے، اللہ معاف نہیں فرماتا، جب چوتھی بار اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے آسمان کے فرشتوں سن لو، مجھے اپنے بندے سے حیا آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ حیا آ رہی ہے۔ اگر میں اسے معاف نہیں کروں گا، اسے کون معاف کرے گا؟ میرے سوا کون ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے؟ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح اللہ کی بارگاہ کے اندر عجز اور عاجزی کے ساتھ، عجز و نیاز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف عطا فرمائے گا۔ سامعین کرام، حضرت سلطان العارفین، حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں، بن چلایا او طرف زمینہ تے عرش و فرش او ٹکایا ہو گر تھی ملیا او دے سے نکالا اساں لکھیا جھولی او پایا ہو رہنی دنیا او ٹھگے نہ سانو رہنی دنیا او ٹھگے نہ سانو تے ساڈا اگے جی گھبرایا ہو اسی پردیسی اتے ودان دراڑا اتے دم دم علام سوایا ہو۔ حضرت سلطان العارفین آپ فرماتے ہیں، ہم اس دنیا سے پیار کرنے والے نہیں ہیں، ہم اس دنیا کو پیچھے چھوڑنے والے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں،
خدا کے آزاد بندوں کی، یا نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ سامعین کرام، جو دنیا سے محبت نہیں کرتا، جاہو جلال کی طرف نہیں جاتا، عجز و نیازی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جاتا ہے، اس رات کو معافی طلب کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فیہا یفرق من کل امر حکیم، میں بہت سارے لوگوں کی اس رات کو معافی کرتا ہوں، ان کو معاف فرما دیتا ہوں، بہت سارے کام ہیں جو حکمت والے کام ہیں ان کی تقسیم فرماتا ہوں۔ سامعین کرام، بندے کو نہیں پتا کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے، اس رات کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات کو معافی طلب کر لینی چاہیے، توبہ نصوحہ کر لینی چاہیے، پکی توبہ کر لینی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں اگلے سال کے لیے تمہارا پروانہ موت کا لکھ دیا گیا ہو، موت لکھ دی گئی ہو، لیکن یہ رات آ رہی ہے اور اس رات کو اپنی معافی طلب کرنی ہے، اور یہ رات اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اور آخر پر میں آنا چاہتا ہوں ختم نبوت کی طرف۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہر مسلمان پر عیاں ہے کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟